الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے۔ درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ مسلمانوں کے دل ساری دنیا میں خوش ہیں کیونکہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب، پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے، 7000 ٹائمز۔ ہمارے لیے بہت ساری انسٹرکشنز ہیں کہ یہ مہینہ کیسے منانا ہے، اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کی رات اور دن کیسے گزارنا ہے۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی جس کو کہنا کہ سیلیبریشن کے موڈ میں ہمارے ساتھ رہیے، جتنی تعظیم، جتنی تکریم اور جتنی محبت کے ساتھ آپ انشاءاللہ ربیع الاول کا استقبال کریں گے، اس مہینے کی خوشیاں منائیں گے۔ نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے، عرب میں بارشیں ہوئیں، خوب سبزہ ہوا، جانور فرما ہو گئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جتنے قافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے واپس آئے۔ میرے آقا کی ولادت کی شان دیکھو، عرب کے لوگ مچھیوں کو مار دیا کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ جس مہینے میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سب مہینے سارے گھروں میں لڑکے ہی پیدا ہو گئے۔ اے محبوب کی شان دیکھو۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ کفر کے جتنے ایوان تھے نا، سب کو میسج گیا، سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، سچے دین کے رکھوالے کی آمد ہونے والی ہے۔ کعبے میں بت تھے، وہ اوندھے گر گئے۔ ایک آگ جلائی تھی فارس ایران میں آتش پرستوں نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرام لاسٹ 1000 years، 1000 سال ہو گئے ہماری آگ نہیں بجھتی، اور بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بجھا دی گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ قرآن و حدیث سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا، میلاد منانا، خوشیاں منانا، یہ کہاں ثابت ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ یہ پاک کا ذکر خیر تو 7000 ٹائم واضح الفاظ کے ذریعے آیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ اور الحمدللہ 2-4 بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، 27 ٹائمز قرآن میں میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا۔
بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت ذرا سنیے گا، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کا گنجینہ ہے، صرف نعت نہیں ہے، نعت کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ارشاد ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہیں، اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ السلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد سنایا۔ پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بچ گئی تھی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ السلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں، ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب علیہ السلام کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر۔ تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا، وہ دینے کے حریص ہیں۔ ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف منائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں۔ ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں۔ اب صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے